اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 79 سے آنورڈ دیکھیں گے۔ اس سے پہلے کل کی مجلس میں جو موضوع شروع ہوا تھا اس میں ایک تو یہ تھا کہ کچھ نرم گوشہ رکھنے والے یا کچھ اچھی خصلت والے جو اہل کتاب تھے، خاص کر یہودی تھے، جو دل سے تو کچھ اچھے تھے لیکن ظاہری طور پر کسی خوف کی وجہ سے، دنیاوی ڈر کی وجہ سے، یا اپنی قوم اور قبیلے یا اپنے خاندان کی دشمنی کے ڈر سے وہ ظاہر اسلام کی طرف نہیں آتے تھے یا تھوڑا سا ہچکچاتے تھے، تو ان کو انکریج کرنے کے لیے ایک ڈھکے چھپے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کا بھی ذکر کیا کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اگر ان کے پاس ایک ڈھیروں سونا جو ہے، خزانہ سونا، وہ ان کے پاس امانت رکھتے ہیں تو وہ واپس کر دیں گے۔ یعنی ان میں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں جو ایماندار ہیں، جو امانت دار ہیں، لیکن اس کے برعکس کچھ ایسے بھی ہیں کہ اگر ان کو 1 دینار بھی دے دیں تو وہ اس کو ہڑپ کر دیں گے اگر آپ اس کے اوپر پہرا نہیں دے سکتے تو یہ اس وجہ سے تھا کہ جو یہودی ہیں، یہودیوں کا آپس میں عقیدہ تھا یا آج بھی عقیدہ ہے کہ جو غیر یہودی ہیں ان سے مواخذہ نہیں ہوگا، یعنی کہ غیر یہودیوں کے ساتھ وہ جیسا بھی طرز عمل کریں اور جیسا بھی سود کا لین دین یا مطلب جھوٹ بولنا اور باقی جس طرح کے معاملے کریں اس کی ان کو کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ یہ ان کا عقیدہ ہے اور یہ ان کا عقیدہ آج بھی ہے۔ تو جب کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اپنے وعدے کو پورا کرے گا اور اللہ سے ڈر جائے گا، جس نے پورا کیا اپنا وعدہ اور جو اللہ سے ڈر گیا تو بے شک اللہ جو ہے محبت کرتا ہے متقیوں کو، پرہیزگاروں کو، جو اس سے ڈرتے ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ اور پھر آیت نمبر 77 میں ہم نے دیکھا کہ وہ اپنے ایمان کو یا اپنے جو اللہ کے ساتھ انہوں نے عہد کیا ہے کتابوں کے ذریعے یا رسولوں کے ذریعے، نبیوں کے ذریعے، اس کو وہ دنیا کے مال و متاع یا دنیا کی جو چیزیں ہیں یا دنیا کے جو رتبے ہیں ان کے بدلے میں انہوں نے تھوڑی سی قیمت دے کر ان کو خرید لیا ہے۔ تو اس صورت میں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ آخرت میں نہ ہی کلام کرے گا اور نہ ہی ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ہی ان کا تزکیہ کیا جائے گا، یعنی نہ ہی ان کو گناہوں سے پاک کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ آیت نمبر 78 میں ہم نے ایک امپورٹنٹ پوائنٹ دیکھا تھا کہ وہ اپنے دین کو، اپنے باتوں کو، دین کی باتوں کو خاص کر یا اپنی کتاب کی کچھ باتوں کو، کچھ آیات کو زبان کو تروڑ مڑوڑ کر پیش کرتے تھے اور جس سے اس کا مطلب بدل جاتا تھا، لیکن ظاہری طور پر ایسا لگتا ہے کہ یہ کتاب میں سے ہی ہے، تو وہ ظاہر کرتے تھے کہ یہ ان کی کتابوں میں ایسا ہی لکھا ہوتا ہے۔ در حقیقت وہ جھوٹ کہہ رہے ہوتے تھے اور اللہ کے ساتھ وہ ایک جھوٹ جو ہے وہ باندھتے تھے، یعنی اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے کہ یہ کتاب جو اللہ نے بھیجی ہے ہمارے پاس تورات، یہ اس میں ایسا لکھا ہوا، حالانکہ وہ انہوں نے اپنی طرف سے کچھ الفاظ جو ہیں وہ زبان کو توڑ مروڑ کر گڑے ہوئے تھے، تو صرف وہ اللہ کی طرف جھوٹ ہی کو منسوب کرتے ہیں۔ آج ہم آگے چلتے ہیں انشاءاللہ آیت نمبر 79 کی طرف۔ یہ آیت نمبر 79 بہت اہم آیت ہے اور ہمیں اس آیت کو بہت ہی کھلے دل سے، بہت ہی کھلے ذہن سے سننا چاہیے یا دیکھنا چاہیے اس میں کیا حسرت ہے یا کیا ایک روش تھی
اہل کتاب کی اور خاص کر یہودیوں کی، اور کیسے آج مسلمانوں میں بھی یہ باتیں جو ہیں یہ شرائط کی ہوئی ہیں، اور اس کا خطاب جو ہے وہ عام ہے۔ کتاب عام کا مطلب کہ یہ اوپن کنورسیشن ہے، یہ اہل کتاب سے صرف نہیں بلکہ یہ انسان کے لیے خطاب کیا ہے۔ بہرحال چلتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ما کانا، نہیں ہے مناسب، لبشرٍ کسی انسان کے لیے، ان یؤتیہ اللہ کہ عطا کرے اسے اللہ الکتاب کتاب، والحکمہ اور حکومت یا حکمت یا دانائی بادشاہی فہم، والنبوت اور نبوت، ثم یقول پھر وہ کہتا ہے للناسی لوگوں سے، کون ہو جاؤ عباداً لی میرے بندے، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے ہو جاؤ۔ یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہائی لائٹ کیا، اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے پوائنٹس پچھلی امتوں کے ہائی لائٹ کیے ہیں جو آج بھی بہت حد تک ہمارے جو ظاہری طور پر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہمارے اندر بھی یہ چیزیں رائج ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی کھول کر، بہت ہی وضاحت کے ساتھ یہ ساری آیات، یہ ساری نشانیاں، یہ ساری باتیں جو ہیں وہ سامنے رکھیں، اور ان کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ ایسا کرنے والوں کا انجام کیا ہے، ایسا کرنے والوں کا عذاب کیا ہے۔ تو ان میں ہی سے ایک بات کہ اللہ تعالیٰ نے آیت کے اس حصے میں، آیت کے یہ پہلے حصے میں کہا کہ انسان کے لیے یہ مناسب نہیں، انسان کے لیے یہ مناسب نہیں کہ جب اللہ اس کو کتاب اللہ کی طرف سے جو کتابیں نازل ہوتی ہیں، اللہ اسے کوئی کتاب دے دے اور اس کو حکومت یا حکمت یا دانائی دے دے، اس کی کتاب کی سمجھ بوجھ دے دے، والنبوت اور نبوت بھی دے دے، ٹھیک ہے؟ اللہ انسان کو کتاب دے دے، حکمت دے دے اور نبوت دے دے، پھر وہ انسان لوگوں سے کہتا پھرے کہ تم سب میرے بندے بن جاؤ اللہ کو چھوڑ کر، یعنی اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کرنا شروع کر دو، یا میری بات جو ہے اس کو ماننا شروع کر دو۔ یہ کسی انسان کے لیے یہ مناسب نہیں۔ یہ در حقیقت اگر اہل کتاب کی طرف دیکھا جائے تو اہل کتاب میں یہودی اور عیسائی، یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا گردانا، یعنی اللہ کے وہ نبی تھے حضرت عزیر علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان جو ہے اس کو حکمت، نبوت اور کتاب عطا کی، اور پھر وہ لوگوں سے کہے کہ میری عبادت کرو؟ یعنی حضرت عزیر علیہ السلام کیسے ممکن تھا کہ وہ اللہ کے نبی ہونے پر، یا ان کی کتاب، اللہ کی کتاب کے اوپر ایمان رکھنے پر، یا ان کو حکمت اور نبوت جو ہے وہ مل جانے کے بعد بھی وہ کہیں کہ میرے بندے اللہ کو چھوڑ کر؟ یا عیسائیوں کی طرف آ جائیں تو عیسائیوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا گردانا۔ اب یہ بھی ممکن نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بھی ایک انسان تھے۔ اسی طرح سے اگر مشرکوں کی طرف آ جائیں تو مشرک جو ہے وہ فرشتوں کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے، مشرکین مکہ جو ہیں۔ یہ بھی کسی صورت انسان کے لیے جائز نہیں۔ تو کوئی انسان جس کو اللہ نے حکمت، نبوت، کتاب اور یہ سب چیزیں جو ہیں دین اسلام جو ہے اس کو کھول کر ہر چیز کو واضح کر کے رکھ دیا ہو، اور ایک انسان جو ہے وہ اس کے اوپر ساری چیزیں وضاحت کے ساتھ آ گئیں، اس نے ان کو سمجھ لیا، اس نے ان کو پڑھا، اس نے ان کو جانا، اس نے ان کا علم حاصل کیا، اور اس کے بعد وہ کہتا پھرے کہ ہاں تم میری عبادت کرو اللہ کو چھوڑ کر۔ آج کل کے دور میں اگر دیکھا جائے تو آج بھی یہ چیز ایسی ہمارے معاشرے میں سریت کر چکی ہے، اور ہمارے مسلمانوں کی ایک کثیر یعنی اکثریت کی تعداد میں یہ گمراہی جو ہے وہ موجود ہے کہ کس طرح وہ شخصیت پرستی جو ہے وہ رائج ہو چکی ہے ہمارے معاشرے میں۔ بہت سارے مزارات بنے پڑے ہیں، بہت ساری عبادت گاہیں ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی عبادت کراتے ہیں،
لوگوں کو اپنا ان لوگوں کے سجدے کرتے ہیں، ان قبروں کے اوپر سجدے کیے جاتے ہیں۔ ہمیں نہیں پتا کہ وہ جو ولی جو ہیں، جو اولیاء جو ہیں، جو دفن ہیں ان قبروں کے نیچے، انہوں نے کیا واقعی ہی اس طرح کی تبلیغ کی تھی؟ اب 400 500 600 سال پہلے یا 800 1000 سال پہلے کی اگر بات کریں تو اس وقت تو حدیثیں بھی کمپائل نہیں تھی، اس وقت تو قرآن مجید بھی اتنا عام طور پر اتنا مطلب آسانی سے کمپائلڈ فارم میں نہیں تھا۔ تو اس وقت اگر کسی نے کوشش کی اور اپنی کوشش کے تحت ان کو جو بھی علم ملا اس علم کو انہوں نے اپنانے کی کوشش کی، اس کے باوجود بعد میں آ کے اگر ہمارے پاس آج ہر چیز جو ہے ہماری فنگر ٹپس پہ موجود ہے اور ہم ہر چیز کو پرکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، کیسے کیا، یہ سب کچھ ہماری فنگر ٹپس پہ ہونے کے باوجود اگر ہم ان کو قبول نہیں کرتے تو یقیناً ہم گمراہ ہیں، یقیناً ہم بھٹکے ہوئے ہیں، یقیناً ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ اور بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس میں ہم اپنی نفسوں پہ ظلم کیے جا رہے ہیں۔ ہمارے سامنے کوئی کھول کر کوئی چیز یا بات کو کھول کر ہمارے سامنے رکھ بھی دے تو ہم اس کو قبول نہیں کرتے، ہم شخصیت پرستی میں پڑے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اتنے مزارات، یہ غوث پاک جو ہیں، پتہ نہیں مطلب حضرت علی حجویری صاحب جو ہیں، ان کے بارے میں کیا کیا باتیں منسوب کی جاتی ہیں، اللہ ہی جانتا ہے کہ کیا ان کا ایسا عقیدہ تھا، کیا انہوں نے ایسی تعلیم دی، لیکن ان کے بعد میں آنے والے جو ہیں انہوں نے تو ایک پیشہ بنایا ہوا ہے۔ اسی طرح یہ ہمارے لاہور میں ہے داتا صاحب کا دربار، وہاں پر میں ایک دو دفعہ گیا ہوں کسی مطلب کسی مقصد کے لیے، تو میں نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے وہاں پر قبروں کی پوجا کی جاتی ہے۔ اجمیر شریف ہے انڈیا میں، اجمیر شریف کہتے ہیں، وہاں پر کیا کیا نہیں ہوتا، اور وہاں پر تو میرا خیال ہے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ جاتے ہیں جو وہاں پر مطلب پتہ نہیں کیسی خرافات کرتے ہیں، اور وہ ہم پر قوالیاں ہو رہی ہیں اور دمال ڈالی جا رہی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا معاملے ایسے شرکی عقائد کے ساتھ وہاں پر کیے جاتے ہیں۔ تو وہ سب کیا ہیں؟ وہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو سب آپ اسی کی عبادت کی طرف پکارتے ہیں، وہ جو قبریں بنی ہوئی ہیں وہ تو انہی کو پوجا کرنے کے لیے ترغیب دیتے ہیں۔ میں یہاں پر صرف اختلاف کے معاملے کو نہیں اٹھانا چاہتا، لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کی نشانیاں ہمارے سامنے کھول کر کیوں رکھ دیں، اس لیے کہ ہم ان سے عبرت حاصل کریں، اس لیے نہیں کہ یہ سب ایک ناول کی طرح ہم پڑھ جائیں اور ہم بھول جائیں۔ اور یقیناً ہم اگر ہمارے کانوں میں کوئی چیز پڑ گئی اور اس میں حقیقت ہے اور ہمیں اس کا تھوڑا سا فہم ہی ہے تو یقیناً اس کی پکڑ ہمارے لیے ہوگی۔ تو پچھلی قوموں کی طرح آج کے دور میں بھی یہ ساری خرافات جو ہیں کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم انفرادی طور پر جو بھی ہمارے جاننے والے اس طرح کے معاملوں میں انوالو ہیں ان تک کم از کم حق کا پیغام ضرور پہنچائیں کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنی اصلاح کریں، حق کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ ہو سکتا ہے ہماری کسی بات کرنے سے کسی کو کوئی حق سمجھ آ جائے اور وہ جہنم کے عذاب سے بچ جائے اور وہ اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جائے۔ تو چلتے ہیں موضوع کی طرف واپس، کہ یہ انسان کے لیے جائز نہیں یا انسان کے لیے درست نہیں کہ اس کے پاس حکومت، کتاب، نبوت یہ سب کچھ آ جانے کے باوجود وہ لوگوں کو کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کرو۔ ولیکن اور لیکن کون ربائین، وہ تو کہے گا کہ ہو جا تم اللہ والے، تم تو ربانی ہو جاؤ، بلکہ وہ انسان جو ہے جس کو حکمت، ثبوت اور کتاب جو ہے وہ عطا کی گئی، وہ بجائے اس کے کہ وہ کہے کہ میری عبادت کرو، وہ تو کہے گا کہ ربانی ہو جاؤ، یعنی رب والے ہو جاؤ، یعنی رب کی عبادت کرو، میری عبادت نہیں کرو، کسی غیر اللہ کی عبادت نہیں کرنی، بلکہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے۔ بما کنتم تعلمون، اس وجہ سے جو تم سب سکھاتے ہو، اس وجہ سے کہ جو تم سب سکھاتے ہو۔ اب اس انسان کے پاس جب حکمت، نبوت آئی اور کتاب آئی
تو اس کے مطلب علم آیا، اور اس نے جب علم کو دوسروں تک پہنچایا، دوسروں کو جب پہنچایا تو جو تم سکھاتے ہو اس کے بدلے یا اس کی وجہ سے الکتابہ کتاب کو، وبما اور اس وجہ سے کنتم تدرسون جو تم خود پڑھتے ہو، اس وجہ سے کہ تم پڑھتے بھی ہو اور تم دوسروں کو سکھاتے بھی ہو، اور صحیح حق پڑھتے ہو، حق سکھاتے ہو، تو تم تو کبھی بھی نہیں کہو گے کہ تم مطلب اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کرو، بلکہ وہ تم تو کہو گے کہ اللہ والے بن جاؤ، ربانی بن جاؤ، رب کو ایک مان کر صرف اسی کی عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ تو یہ آیت میں تھوڑی سی انڈیکیشن ہے جو بہت ہی کریٹیکل ہے ہمارے معاشرے میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان خرافات سے نکالے اور ہمیں صحیح فہم جو ہے وہ عطا فرمائے۔ ولا یامرکم، اور نہ وہ نبی تمہیں حکم دیتا ہے ان تتخذوا کہ تم بنا لو، اور وہ نبی جو ہے جس کے اوپر حکمت اور کتاب نازل ہوئی، وہ تمہیں یہ بھی نہیں حکم دیتا کہ تم بنا لو کیا الملائکۃ فرشتوں، والنبیین اور نبیوں کو، اربابن رب، فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو، اور وہ نبی جو ہے وہ تو یہ بھی نہیں حکم دیتا کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو۔ اب فرشتوں اور نبیوں کو رب بنانے میں اہل کتاب اور مشرکین سارے آگے۔ اہل کتاب سے مراد یہودی اور عیسائی جنہوں نے نبیوں کو اللہ کا بیٹا مانا اور نبیوں کو اللہ کا درجہ دیا معاذ اللہ، اور اسی طرح سے ملائکہ فرشتے جنہوں نے ملائکہ یعنی کفار جو تھے، جو مشرک تھے، انہوں نے ملائکوں کو اللہ کی بیٹیاں گردانا ہے۔ تو یہ دونوں کی یہاں پر تکذیب ہو گئی۔ تو نبی تو کبھی بھی ایسا کرنے کے لیے نہیں کہے گا۔ ایامرکم، بھلا کیا وہ حکم دے گا تمہیں بالکفری، کفر کرنے کا، بعد اذ انتم مسلمون، اس کے بعد کہ تم مسلمان ہو چکے ہو۔ یعنی یہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نبی جس کے پاس اللہ نے نبوت اور کتاب اور حکمت اور دانائی سارا کچھ عطا کیا، تو وہ لوگوں کو یہ حکم دے کہ تم مسلمان ہونے کے بعد مطلب کفر میں آ جاؤ یا انکار کرنے کی طرف آ جاؤ؟ ایسا تو ممکن ہو ہی نہیں سکتا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اور جب اللہ نے لیا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، پختہ عہد نبیوں سے، جب اللہ نے نبیوں سے پختہ وعدہ لیا۔ اب نبیوں سے پختہ وعدہ کیا ہے؟ ہم نے پہلے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا کہ عالم ارواح، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات میں جتنے انسان آنے والے ہیں سب کی روحوں کو تخلیق کیا، ایک ہی دفعہ سب روحوں کو پیدا کر دیا، پھر ان سے عہد لیا، پھر ان کے سامنے عہد لیا، ان سے کہا کہ کیا تم مطلب کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب روحوں نے کہا کہ ہاں تو ہی ہمارا، بے شک تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو پھر اللہ نے کہا کہ ہاں گواہ رہنا کہ میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ تو یہ ایک وعدہ اللہ کی وحدانیت کا یا اللہ کی توحید کا، یہ عالم ارواح میں ساری روحوں کے ساتھ ہو چکا یہ معاملہ، ٹھیک ہے۔ اور یہ انسان کی فطرت میں موجود ہے کہ اگر وہ صحیح معنوں میں کوشش کرے، ان بایسڈ ہو کر کوشش کرے، تو وہ یقیناً حق کو پہچان جاتا ہے۔ ہاں، دنیا کے کچھ معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے، جیسے یہودیوں اور عیسائیوں کا ہم بار بار پڑھ رہے ہیں کہ دنیا کے کچھ مصلحتوں کے لیے وہ اس کا انکار کرے یا اس کی طرف نہ بڑھے، تو وہ الگ بات ہے، لیکن جبلت میں انسان کی حق کو قبول کرنا رکھ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب وہاں پر جب روحوں کے ساتھ مطلب میثاق ہوا یا پختہ وعدہ لیا اللہ تعالیٰ نے، تو اس کے بعد وہاں پر نبیوں کی روحوں کو بھی پیدا کیا گیا تھا۔ تو نبیوں سے ایک ایڈیشنل وعدہ لیا، نبیوں سے ایک ایڈیشنل وعدہ یہ تھا کہ تم لوگوں کو، ان کو خطاب کر کے کہ تم کو مطلب نبوت دی جائے گی جب دنیا میں جاؤ گے، اور جب تمہیں نبوت ملے گی تو تم اپنے سے آنے والے نبی کی بشارت دینا، اور اپنے سے پچھلے جو نبی گزر چکے ان کے اوپر اور ان کی کتابوں کے اوپر ایمان رکھنا۔ یہ نبیوں سے پختہ وعدہ لیا گیا تھا، ما سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ وہ تو خاتم النبیین ہے، تو لہٰذا ان کے لیے ان کے بعد کوئی نبی نہیں، تو یہ وعدہ نہیں تھا کہ بعد میں آنے والی نبیوں کا، لیکن اس سے پہلے آنے والے جو نبی ہے وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان کے لیے بھی تھا، ٹھیک ہے۔ تو نبیوں کے ساتھ، نبیوں سے اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں وعدہ لیا تھا۔ تو اس کا ذکر ہے یہاں پر
کہ اور جب اللہ نے نبیوں سے پختہ وعدہ لیا، لما کہ البتہ جو آتیتکم میں دوں تمہیں من کتاب و حکمت، کتاب اور حکمت میں سے، میں جب تمہیں کتاب اور حکمت میں سے دوں کچھ، ثم جاءکم رسول، پھر آ جائے تمہارے پاس رسول، تمہارے پاس رسول آ جائے، یعنی تمہیں ایک کتاب دی یا حکمت دی اور اس کے بعد تمہارے پاس اگر رسول آ جائے مصدقاً تصدیق کرنے والا ہو، وہ رسول جو ہے وہ تصدیق کرنے والا ہو، لما معکم اس کی جو تمہارے ساتھ ہے، یعنی بعد میں آنے والا نبی یا بعد میں آنے والا رسول جو ہے وہ اس بات کی تصدیق کرے کہ تمہارے اوپر جو کتاب آئی یا نبوت آئی وہ بھی سچ ہے، لَتُؤْمِنُنَّ تو تم ضرور ایمان لانا بھی اس پر، وَلَتَنْصُرُنَّهُ اور ضرور مدد کرنا اس کی، یعنی ایک نبیوں کے ساتھ بھی وعدہ کیا تھا کہ دوسرے نبی یا رسول جب آئیں اور وہ تصدیق کریں کہ تمہارے پاس یا تم سے پہلے نبی جو ہیں ان کے ساتھ ان کے پاس جو کتاب ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے اور ان کی نبوت کا بھی اقرار کریں، تو یہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم ان نبیوں کا ساتھ دو، تم ان پر ایمان بھی لاؤ اور تم ان کا ساتھ بھی دو۔ یہ مطلب تسلسل کے ساتھ کئی دفعہ ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ نبی بھی رہے ہیں، اور کئی دفعہ مطلب نبوت کا سلسلہ چلتا جا رہا ہے، نسل در نسل بڑھتا جا رہا ہے، تو وہ سب نبیوں کا ایک دوسرے پر ایمان لانا اور ایک دوسرے کی کتابوں کی تصدیق کرنا، یہ اس کا وعدہ لیا گیا تھا، یہ اس کا یہاں پر تذکرہ ہے کہ نبی جو ہیں وہ بھی ایک دوسرے کی شریعت اور ایک دوسرے کی کتاب اور ایک دوسرے کی نبوت جو ہے اس کے اوپر ایمان لائیں گے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے سے پہلے آنے والے جتنے نبی تھے ان کے اوپر اور اللہ کی کتابوں کے اوپر ایمان لاتے تھے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ ایک چھوٹا سا واقعہ بھی ہے، میں اگر ذکر کرتا چلوں کہ ایک یہودیوں میں ایک زنا کا کیس آ گیا کہ کسی نے ایک زنا کیا، تو اب وہ اس زنا کا فیصلہ کرانا تھا ان کو، تو انہوں نے یہودیوں نے کلیم کیا، ہم نے بہت دفعہ پڑھ چکے کہ یہودی جو ہیں وہ اکثر اپنی کتاب سے جو احکامات سے ان کو چھپاتے تھے، یعنی اپنی کتاب سے جہاں تو توڑ مڑوڑ کر بیان کرتے تھے یا باتوں کو چھپاتے تھے، ظاہر نہیں کرتے تھے۔ تو اب انہوں نے یہودیوں نے کیا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آپ حق اور سچ کو جانتے ہیں اگر تو آپ ہمارے درمیان انصاف کریں، یہودی تھے وہ، اور یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آپ فیصلہ کریں کہ یہ جو کیس چل رہا ہے ہمارے پاس اس کا ہم کیا انصاف کیسے ہو سکتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ ایک ایسے صحابی کو لیا جو تورات کو جانتے تھے، جو عبرانی جانتے تھے، جو تورات جو ہے وہ عبرانی زبان میں تھی اوریجنلی، تو جو عبرانی کو جانتے تھے ان صحابی کو ساتھ لیا، جب وہ ان کی محفل یا مجلس میں جہاں پر بھی گئے تو انہوں نے ایک بہت بڑی سی گدی یا تکیہ جو ہے وہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تکیے کے اوپر بیٹھ کے پھر جب ان کے سامنے پیش کیا گیا کہ یہ کیس ہے، یہ واقعہ ہے، اس کا ہم نے فیصلہ کرانا ہے آپ سے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم تورات لے کر آؤ، ٹھیک ہے۔ وہ تورات جب لے کے آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تورات کی رسپیکٹ کی، وہ کیسے رسپیکٹ کی کہ انہوں نے اپنے نیچے جو گدی رکھی ہوئی تھی یا تکیہ رکھا ہوا تھا بڑا، تو وہ تکیہ نیچے سے نکال کے سامنے رکھا اور تورات جو ان کی کتاب جو انہوں نے دی وہ اس کو ان کے سامنے اس تکیے کے اوپر رکھی، اور سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ میں اس کتاب پر ایمان لاتا ہوں، حالانکہ اس کتاب میں کچھ تحریفات بھی تھیں، حالانکہ اس کتاب میں بہت سارے ایسی باتیں تھیں جو اللہ کی طرف سے منسوب کی گئی تھیں، جو اللہ کی طرف سے نہیں تھی، جو بعد میں چینجز کی ہوئی تھیں، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کی حرمت کا پاس رکھا، ٹھیک ہے، اور اس کو عزت دی۔ پھر انہوں نے ایک یہودی جو ہے اس کو کہا کہ اس میں سے پڑھو، تم کیا کیا لکھا ہوا ہے پڑھو۔ یہودی نے جب پڑھنا شروع کیا تو جہاں پر اس زنا کی سزا کا حکم تھا یا زنا کی سزا کا کوئی معاملہ لکھا ہوا تھا اس کے اوپر اس نے سکپ کرنے کی کوشش کی، تو جو صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے ہوئے تھے انہوں نے اس کو وہاں پر پکڑ لیا اور ٹوک دیا کہ نہیں، یہ جو سکپ کر رہا ہے دراصل حقیقت میں یہی وہ مطلب معاملہ ہے جس کا ہمیں فیصلہ کرنا ہے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تورات کی کتاب جو ہے اسی میں سے ان کو فیصلہ وہاں پر کر کے دیا، ٹھیک ہے۔ تو پچھلے جو نبی ہیں یا پچھلی جو کتابیں ہیں ان کے اوپر ایمان لانا بھی نبیوں کے اوپر بھی ضروری تھا، تو ایگزیکٹلی اسی چیز کی یہاں پر جو ہے وہ بات کی گئی ہے کہ نبیوں سے بھی وعدہ لیا گیا تھا کہ تم آنے والے نبیوں کا اور پیچھے جانے والے نبیوں کا
تم اقرار کرو گے اور ان کی تصدیق بھی کرو گے۔ اب ان روحوں کے ساتھ جب وعدہ لیا، جب نبیوں کے ساتھ عالم ارواح میں جو وعدہ لیا، تو اس کے بعد کیا کہا؟ قال، فرمایا، کس نے کہا؟ اللہ نے کہا۔ جب یہ ذکر کیا کہ تم یہ ایسا کرنا، تم اپنے پیچھے آنے والے نبیوں کو اور آگے آنے والے نبیوں کی تصدیق کرنا، تو کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا، آخر تم کیا تم نے اقرار کر لیا ہے؟ وَأَخَذْتُمْ، اور تم نے لے لیا ہے، عَلَى ذَلِكُمْ اسری میرا پختہ عہد، یعنی میں نے جو تم سے بات کی ہے، کیا تم نے یہ اس کا اقرار کر لیا ہے اور کیا تم نے اس کا پکا وعدہ، پختہ عہد کر لیا ہے؟ قالوا، تو ان سب نے کہا، ان نبیوں کی روحوں نے کہا، اقررنا، ہم نے اقرار کر لیا، ہم نے قبول کر لیا۔ قال، پھر اللہ نے کہا، فاشہدوا، تم گواہ ہو جاؤ، تم آپس میں سارے ایک جگہ پہ کھڑے ہو تو تم گواہ ہو جاؤ، وَأَنَا مَعَكُمْ، اور میں خود بھی تمہارے ساتھ ہوں، مِنَ الشاہدین، گواہوں میں سے، یعنی میں بھی گواہ ہو جاتا ہوں اور تم بھی گواہ ہو جاؤ جو ہمارا وعدہ ہوا ہے، یہ کیا وعدہ ہوا ہے۔ فمن تولی، پھر جو پھر گیا اس وعدے سے، پھر جو اس عہد سے پھر گیا، بعد ذالک، اس کے بعد، فاولئک هم الفاسقون، تو وہی ہیں لوگ جو نافرمانی کرنے والے ہیں۔ اب لوگوں میں سے کچھ ہیں جو اس وعدے سے پھر جائے، اگر کوئی اس وعدے سے پھر گیا تو یقیناً وہ نافرمان ہے، وہ یقیناً دنیا میں نافرمان ہے۔ افغیر، تو کیا اس کے علاوہ، دین اللہ، اللہ کے دین کے، یبغون، وہ چاہتے ہیں، وہ سب چاہتے ہیں، یعنی کوئی اور کیا اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کو چاہتے ہیں؟ وَلَهُ، حالانکہ اس کے لیے، اسلم، اسلام ہوا یا تابع فرمان ہوا، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے تابع فرمان ہوا، من فی السماوات، جو کچھ ہے آسمانوں میں، والارض، اور زمین میں۔ کیا وہ جو فساد، جو نافرمان لوگ ہیں، جو اللہ کے جو وعدہ کیا اللہ کے ساتھ، جو اس کو ٹھکراتے ہیں یا اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں، کیا وہ اسلام دین کے علاوہ، اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کو پسند کرتے ہیں یا چاہتے ہیں؟ حالانکہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، سب کا سب اللہ کا تابع فرمان ہے، سب کا سب اللہ ہی کی اطاعت اور اللہ کی فرمان برداری میں لگا ہوا ہے۔ طوعاً، خوشی سے، او کرہن، یا ناخوشی سے، یا ناخوشی سے مراد کہ اس کو ایک دے دیا کہ اس نے اس سے ہٹنا نہیں، یعنی اس کے اوپر، مطلب وہ جیسے اب انسان کو جب اللہ نے اختیار دے دیا، تو اختیار جب دیا تو وہ اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے رستہ چوز کر رہا ہے کہ میں نے گمراہی کی طرف جانا ہے یا میں نے ہدایت کی طرف جانا ہے، کیونکہ اس کے سامنے کھول کر واضح رکھنے کی نشانی ہے۔ وَقَرْهًا، اور ناخوشی سے مطلب کہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو جبلت پر یا اللہ کی فرمان برداری میں جتی ہوئی ہیں، جن کے اوپر کوئی مطلب ایسا معاملہ ہی نہیں کہ ان کے اوپر زور زبردستی ہو، ان کو خوشی غمی، جیسے فرشتے ہیں، جیسے بھی ہو، وہ ان کے اوپر ان کی جبلت میں ہے، جیسے جانور ہیں، وہ اپنی جو اللہ کی جو فطرت قائم کی ہوئی ہے وہ اسی میں رہتے ہیں، اور اسی میں وہ اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی کسی نہ کسی طریقے سے مطلب اس کے تابع فرمان ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کو پسند کرتے ہیں، جبکہ اس دنیا میں، اس کائنات میں جتنی چیزیں ہیں، وہ چاہے جس طرح سے بھی ہیں، ہر طرح سے، ہر لحاظ سے وہ اللہ ہی کی فرمان بردار ہیں، اللہ ہی کے تابع ہیں، اللہ ہی کے تحت، اللہ ہی کے نظام حکمت کے تحت کام کر رہی ہیں، اور سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کل کہہ دیں، آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ پر۔ یہ آگے بڑی آسان سی آیات ہیں جو سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھی ہیں، تو ہم ان کو آج انشاءاللہ کور کر لیتے ہیں۔ کل، آپ کہہ دیں، آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وما انزل علینا، اور جو اتارا گیا ہم پر، وما، اور جو انزلہ اتارا گیا، علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام پر، والاسباط، اور ان کی اولاد پر، ہم اس پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے، اور ان پر بھی ایمان لائے جو حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی آل علیہ السلام پر نازل کیا گیا۔ وما اوتیہ موسیٰ و عیسیٰ،
اور جو دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو، ون نبیون اور نبیوں کو، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، یعنی اللہ پر اور اس کے جتنے نبی ہیں ان کو جو بھی دیا گیا ان سب پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان تفریق نہیں کرتے، یعنی جتنے نبی گزر چکے ہم ان کے اوپر برابر ایمان لاتے ہیں، ان کو برابر عزت دیتے ہیں، ان کو برابر ترجیح دیتے ہیں، ان میں سے کسی کے اوپر کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سب ان کے فرما بردار ہیں، یعنی ہم سب ان کی تصدیق کرنے والے ہیں، ہم سب ان کی شریعت جو ہے اس پر ایمان بھی لاتے ہیں اور ان کے فرما بردار بھی ہیں۔ وَمَنْ يَبْتَغِ، اور جو تلاش کرے غیر الاسلامی، اسلام کے سوا، دیناً کوئی اور دین، جو دین اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسرے دین کی تلاش میں رہے، جیسے یہودی اور عیسائی بنی اسرائیل جو ہیں انہوں نے یہ وتیرہ اپنایا کہ انہوں نے اسلام جو ہے اللہ کی شریعت کو چھوڑ کر دوسرے طرف جو ہے وہ دھیان کیا، فلن، تو ہرگز نہیں، یقبل، وہ قبول کیا جائے گا، منہ، اس سے، اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی طرف راغب ہو گئے تو یقیناً وہ اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ، اور وہ آخرت میں من الخاسرین، خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ یقیناً اگر انہوں نے دین اسلام کو چھوڑ دیا تو وہ آخرت میں یقیناً خسارہ ہی پائیں گے۔ کیف یہد اللہ، کیوں کر ہدایت دے گا، کیسے اللہ ہدایت دے گا، قوماً، اس قوم کو، کفروا، جس نے انکار کیا، بعد ایمانہم، ایمان لانے کے بعد، یعنی ایمان لانے کے بعد جنہوں نے انکار کر دیا، حالانکہ حق اور مطلب سچ جو ہے ان کے اوپر واضح ہو گیا، اس کے باوجود وہ اگر انکار کر دیں تو در حقیقت انہوں نے اپنا راستہ خود ہی چوز کیا، اللہ نے ان کو اختیار دیا، انہوں نے ایک غلط راستہ، گمراہی کا راستہ جو ہے یا کفر کا راستہ جو ہے، انکاری کا راستہ اختیار کیا، تو کیسے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے جبکہ ان کے پاس تو اختیار بھی موجود ہے۔ وَشَاهِدُوا، اور حالانکہ وہ سب گواہ بھی ہو چکے، ان رسول، کہ بے شک رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حق پر ہیں، برحق ہیں، وجاءہم البینات، اور ان کے پاس واضح دلائل بھی آ چکے، یعنی یہودی اور عیسائی جن کے پاس واضح دلائل بھی آ چکے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان بھی لیا ہوا تھا، اس کے باوجود اگر وہ انکار کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کیسے ان کو ہدایت دی؟ اللہ تعالیٰ نے تو ان کے اوپر ساری نشانیاں واضح کر دی اور اختیار دے دیا، اب اس اختیار کو استعمال کر کے ان کو ہی حق کو قبول کرنا ہے۔ واللہ، اور اللہ یہدی، نہیں راہ راست پر لاتا، نہیں ہدایت دیتا، القوم الظالمین، نا انصاف قوم کو، جو اپنے ساتھ انصاف نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت پر نہیں لاتا پہ۔ اولئک، یہ وہی ہیں، جزاؤہم، ان کی سزا ہے، ان، کہ بے شک، علیہم، ان پر، یہ تو وہی لوگ ہیں، یہ لوگ جو ایسا کرتے ہیں، جو انکار کرتے ہیں نبیوں کا اور اس کے رسولوں کا اور کی کتابوں کا، یہ لوگ جو ہیں ان کی سزا یہ ہے، لعنت اللہ، ان کا اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ، اور فرشتوں کی، والناس اجمعین، اور سارے لوگوں کی، تمام انسانوں کی، ان کے اوپر اللہ کی، اللہ کے فرشتوں کی اور سارے انسانوں کی لعنت ہے، یہ ان کی سزا ہے۔ خالدین فیہا، وہ اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے، فیہا، اس میں، وہ اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف، نہ ہلکا کیا جائے گا، عنہم العذاب، ان کے اوپر عذاب، ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی، نہ ہی ان پر نظر کرم کی جائے گی، نہ ہی ان کی طرف نظر کرم کی جائے گی، قیامت کے دن ان کو کسی قسم کے انصاف نہیں، کسی قسم کی مہلت نہیں ملے گی، کیونکہ ساری مہلت تو ان کو دنیا میں مل چکی۔ الا الذین، مگر جن لوگوں نے، تابو، توبہ کر لی، مگر جس نے توبہ کر لی، جن لوگوں نے توبہ کر دی، من بعد ذالک، اس کے بعد کہ، وَأَصْلَحُوا، اور اصلاح کر لی، جب ان کے اوپر حق واضح ہوا اور انہوں نے کوئی اگر کمی کوتاہی یا کفر کیا ہے، جنہوں نے اس سے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ، غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ توبہ کو قبول کرنے والا تو صرف اللہ ہی ہے، اور جو توبہ قبول کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو معاف بھی فرماتا ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بعد ایمانہم، ایمان لانے کے بعد، ثم ازدادوا، پھر وہ سب بڑھ گئے، کفرن، اپنے کفر میں، کفر کیا اور کفر کی روش اختیار کر لی اور اسی میں ہی وہ آگے بڑھتے جائے، لن،
हरगिज़ नहीं तुक़बला कबूल की जाएगी तौबतहुम उनकी तौबा, व उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून हुमुज़ ज़ालून और वही लोग गुमराह हैं, उनकी तौबा कबूल नहीं की जाएगी और वो गुमराह हैं, जिनके ऊपर हक और सच वाज़े होने के बावजूद वो कुफ्र पे कायम रहे, तो उनकी तौबा कैसे कबूल की जा सकती है, जबकि वो इनकारी ही इनकारी हैं। तौबा की शर्तें हमें पड़ी हैं, वो तौबा की शर्तें ही पूरी नहीं हो रही, तो कैसे तौबा कबूल होगी। इन्नल्लाज़ीना बेशक वो लोग कफरू जिन्होंने कुफ्र किया, व मातू और वो सब मर गए, वहुम कुफ़ारुन के इस हालत में कि वो काफिर थे। वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, जिन्होंने अल्लाह के अहकामात का इनकार किया और इस इनकार के हालत में ही, इस कुफ्र के हालत में ही उनको मौत आ गई। ये सूरह बकरा में एग्जैक्टली ये आयत हमने पढ़ी है। फलन युकबला तो हरगिज नहीं कबूल किया जाएगा मिन अहदिहिम इनमें से किसी एक से में से मिल उल अर्ज ज़हबन ज़मीन भर सोना भी, यानी क़यामत के दिन जब वो उठेंगे तो उनके पास ये निशानी के तौर पर है, यानी मिसाल के तौर पर समझाया जा रहा है कि अगर ज़मीन भर सोना, ज़मीन भर के बराबर सोना भी वो पेश कर दें तो उसके बावजूद उनसे वो कबूल नहीं किया जाएगा, यानी उनकी तौबा नहीं कबूल होगी। वलविफ्तदा और अगरचे वो बतौर फिदिया दे दियो इसको, यानी वो ज़मीन पर सोना भी अगरचे फिदिया देने के लिए वो दें, तो फिर भी उनके गुनाह जो हैं वो इस कदर बड़े हैं कि उनकी तौबा कबूल नहीं होगी, यानी उनको माफ़ नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो कुफर की हालत में ही मर गए। मरने से पहले पहले उन्होंने तो सही मानों में तौबा ही नहीं की। उलाइका यही लोग हैं, लहुम उनके लिए, यही वो लोग हैं उनके लिए अज़ाबुन अलीम, एक अज़ाब है दर्दनाक, बहुत दर्दनाक अज़ाब है। वमा और नहीं होगा लहुम उनके लिए मिन नासिरीन कोई मददगार, और ना ही उनके लिए कोई मददगार होगा, यानी जो कुफर में पड़ गए एक दफ़ा और उसी कुफर की हालत में उनको मौत आ गई, उन्होंने मौत से पहले तौबा नहीं की, अल्लाह की तरफ रुजू नहीं किया, सिद्के दिल से तौबा नहीं की, तो यकीनन वो अगर आखिरत में ज़मीन के बराबर सोना भी फिदिया के तौर पर देना चाहें, यह मिसाल के तौर पर है, ऐसा तो मुमकिन नहीं है, तो फिर भी उनके ऊपर उनकी तौबा कबूल नहीं हो सकती और उनके ऊपर दर्दनाक अजाब होगा और उनका कोई भी मददगार नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पर हमारा पारा नंबर 3 जो है वो भी ख़त्म हो गया। अल्लाह ताला का बहुत करम कि अल्लाह ताला ने हमें जोड़ के रखा हुआ है और हम कुछ थोड़ा बहुत जितना मुमकिन है हम थोड़ा सा देख रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जो हम पढ़ रहे हैं उसको हमारे दिलों में भी उतारे। सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। ठीक है, फिर इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह कल अगले पारे के साथ इंशाल्लाह हाज़िर होंगे। दुआ में ज़रूर याद रखें हम सबको, अल्लाह ताला हम सबको आफ़ियत वाली ज़िंदगी दे और ख़ासकर इस कोरोना के दौर में अल्लाह ताला इस वबा से हमारी जान छुड़ाए। सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।